السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست اور فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنا مضبوط پاسورڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آسان اور مضبوط پاسورڈ جو بننے میں آسان، یاد رہنے میں آسان اور ہیکنگ سے محفوظ ہوگا۔ پھر چاہے وہ پاسورڈ کسی بینک اکاؤنٹ کا ہو یا سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، جی میل، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے ڈاٹا کو بالکل زبردست طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، جب ہم کسی سے مضبوط پاسورڈ کا پوچھتے ہیں، پھر چاہے وہ موبائل کا پاسورڈ ہو یا سوشل میڈیا، جی میل، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹیلی گرام، انسٹاگرام یا کوئی بھی پاسورڈ ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کون سا پاسورڈ ہو جس کی چابی صرف میرے پاس ہو، جو بہت زیادہ محفوظ ہو۔ پیارے دوستو، موبائل، ٹیب، لیپ ٹاپ یا پی سی، جو چیز بھی انٹرنیٹ پر چلتی ہے، ہر ایک چیز کے لیے پاسورڈ کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ شیطانی دماغ والے آپ کے ڈاٹا کو چوری کر سکتے ہیں، ہیک کر سکتے ہیں، آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاسورڈ کن چیزوں کے لیے ضروری ہے؟ موبائل کے آل ورژن، پھر چاہے وہ بٹن والا ہو، اینڈرائیڈ ہو، آئی فون ہو یا پھر ایپل کا فون ہو، ہر ایک کے لیے پاسورڈ کا ہونا ضروری ہے۔ لیپ ٹاپ یا پی سی، کیونکہ اس کے اندر ڈاٹا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس ڈاٹا کو محفوظ کرنے کے لیے پاسورڈ کا لگانا ضروری ہے۔ اس طرح جی میل، ویب سائٹ اور بلاگ کے لیے بھی پاسورڈ کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ ہیکر آپ کے ڈاٹا کو ہیک یا چوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے آل اکاؤنٹ جو زیادہ تر یوز ہونے والے ہیں وہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اسکائپ وغیرہ ہے۔ ان سب کو آپ مضبوط پاسورڈ لگا کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم مضبوط پاسورڈ بنانا سیکھیں گے۔ مضبوط پاسورڈ بنانے کے لیے کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ فرسٹ نمبر پر ہے الفابیٹ کیپٹل لیٹر، یعنی بڑی اے بی سی کا ایک حرف ہونا ضروری ہے۔ الفابیٹ اسمال لیٹر، یعنی چھوٹی اے بی سی کا بھی ایک حرف اس کے اندر لازمی شامل ہو۔ اس طرح نومیرک لیٹر 0 سے لے کر 9 تک ایک ہندسہ ریاضی کا بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اسپیشل کریکٹر، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جن کی اپنی ویلیو تو نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی اور کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی ویلیو کو دگنا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز پاسورڈ کے اندر الاؤ نہیں ہے، جس طرح کہ آپ پاسورڈ اردو میں نہیں لگا سکتے، ہندی میں نہیں لگا سکتے، انگلش، ریاضی اور اسپیشل کریکٹر کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی زبان آپ پاسورڈ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، چاہے موبائل کا کی بورڈ ہو یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا ہو، کسی پر ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی پانچویں چیز موجود نہیں ہوتی، اس لیے آپ ان چار چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں پاسورڈ نہیں لگا سکتے۔ ابھی اگر ہم بات کریں الفابیٹ کی، تو الفابیٹ میں کن چیزوں کا آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں؟ برتھ نیم کا پاسورڈ لگایا جا سکتا ہے، نک نیم، فرینڈلی نیم یا پھر آپ کا ڈیزگنیشن جو مشہور نام ہو جاتا ہے، آپ اس کا بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا نام برتھ نیم یعنی پیدائشی نام محمد احمد ہے اور میرا نک نیم حافظ ہے۔ اس طرح فرینڈلی نیم قادری ہے اور ڈیزگنیشن جو مشہور ہے وہ احمد قادری ہے۔ پیارے دوستو، نمبروں کے اندر آپ کا فون نمبر، بے فارم یا شناختی کارڈ نمبر، تاریخ پیدائش اور نیم ان میتھ یعنی ریاضی کے اندر آپ اپنے نام کو کنورٹ کر کے بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے نام کو ریاضی کے اندر کنورٹ کر لیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں بنایا، تو میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جس طرح کہ میرا نام ہے قادری، تو دیکھیں کیو ہے 7 پر، پی کیو، تو کیو 7 پر آ گیا۔ اسی طرح اے ہے 2 پر، یعنی پہلا ہندسہ ہی اے کا ہے۔ اسی طرح ڈی ہے 3 پر، ڈی ای ایف میں ڈی پہلا حرف ہے، تو اس طرح اس کا ہندسہ 3 بن گیا۔ آگے ہے آر ہے 7 پر، پی کیو آر یعنی تیسرے نمبر پر آر لکھا ہوا ہے، تو آر 7 پر آ گیا۔ اسی طرح آئی ہے 4 پر، جی ایچ آئی تیسرا ہندسہ ہے، تو اس طرح قادری کا 72374، یہ میں نے اپنے انگلش والے نام کو ریاضی کے اندر کنورٹ کیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح
اپنے نام کو ریاضی کے اندر کنورٹ کر کے اپنا پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے ریاضی کا پاسورڈ کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟ او ٹی پی ریسیو ان موبائل، یعنی آپ جب بھی کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ لوگ کرتے ہیں یا پاسورڈ کو بھول کر اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو او ٹی پی ریسیو ہوتا ہے وہ نومیرک ڈاٹا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ دوسرا بینک ٹرانزیکشن کوڈ، یعنی جب آپ کسی کو کوئی پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں تب آپ کو جو ایک کوڈ موبائل پر ریسیو ہوتا ہے وہ بھی ریاضی اور انگلش کے اندر ہوتا ہے، اکثر اوقات تو ریاضی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اے ٹی ایم یوز پاسورڈ، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا جو اے ٹی ایم ہے اس کو بھی جو پاسورڈ لگائیں گے وہ بھی نمبروں میں لگے گا، نہ کہ انگلش یا پھر اسپیشل کریکٹر کے اندر، صرف اور صرف نومیرک ڈاٹا کے اندر ہی آپ کا اے ٹی ایم پاسورڈ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح جائز کیش پاسورڈ ہو یا ایزی پیسہ پاسورڈ ہو جو کہ پاکستان کے اندر مشہور ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح آن لائن ویریفیکیشن کوڈ، کسی بھی چیز کی ویریفیکیشن کرنی ہے، جب آپ آن لائن کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو جو ایک کوڈ موبائل پر ریسیو ہوتا ہے وہ بھی ریاضی کے اندر یعنی نومیرک ڈاٹا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ خیر دوستو، اب بات کرتے ہیں اسپیشل کریکٹر کے بارے میں۔ اسپیشل کریکٹر ان موبائل کے اندر، یعنی موبائل کے کی بورڈ پر اسپیشل کریکٹر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ سب آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر کی بورڈ پہ بھی یہاں پر اسپیشل کریکٹر موجود ہوتے ہیں، برابر یا ایکول، یعنی جو اسپیشل کریکٹر ہیں آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار میرا نام قادری ہے تو میں اس میں سے کون سا جو اسپیشل کریکٹر یوز کروں جو مجھے بعد میں یاد رہے؟ اس کے لیے میں نے یہاں پر وہ بھی طریقہ کار سمجھا دیا ہے، جس طرح کے اے کے ایکول ایٹ ہے، یعنی یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس طرح ایچ ہیش کے برابر ہے، اس طرح ای ہے، آئی اس کو الٹا کرے تو یہ اسپیشل کریکٹر بن جاتا ہے، ایس آپ ڈالر کا سائن بنا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ پاسورڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح مضبوط پاسورڈ کریٹ کر سکتے ہیں اور پاسورڈ کن چیزوں سے بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مضبوط پاسورڈ میں کیسے بناؤں، میں کون سی چیز کہاں پہ رکھوں؟ تو اس کے لیے میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر میرا نام احمد قادری ہے اور میرا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے اور میری یہ تاریخ پیدائش ہے، اس طرح میرا یہ موبائل نمبر ہے۔ تو اب میں ان چار چیزوں کو ملا کے ایک پاسورڈ کریٹ کروں گا۔ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، اپنے جانشین کا کر سکتے ہیں، اپنے دوست کا، اپنے صاحبزادے کا، یا کسی کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو اسکول لیول کی یاد ہو، آپ ان تمام چیزوں کو بھی پاسورڈ کے اندر لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہر ایک اپنے ہی دائرے کار کے اندر محفوظ ہوتا ہے تو میں نے اس لیے اپنا نام پرسنل انفارمیشن لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہاں پر اپنا نام، آئی ڈی کارڈ، ڈیٹ آف برتھ اور فون نمبر لکھ دیا ہے کہ اب ہم ان چاروں کو ملا کے اپنا مضبوط پاسورڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، میں نے اپنا نام سے اے لے لیا، اس کے بعد میں نے قادری سے قادر چھوٹی انگلش میں لے لیا، یعنی بڑی انگلش میں اے کو لے لیا، چھوٹے الفابیٹ میں میں نے قادر کو لے لیا۔ اس کے بعد آئی میں نے اسپیشل کریکٹر سے لے لیا، یعنی آئی سیدھا اگر ہم اس کو الٹ کریں تو وہ اسپیشل کریکٹر کہلاتا ہے۔ اسی طرح میں نے 5 اپنے آئی ڈی کارڈ سے لے لیا اور تاریخ پیدائش موبائل نمبر سے میں نے اپنا 8 لے لیا۔ اب اگر ہم ان سب کو گنیں تو یہ 8 حروف بنتے ہیں، کم از کم پاسورڈ آپ کا 8 ہندسوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ نے اسی طرح ہی پاسورڈ بنانا ہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے۔ اب دوسرا ایک اور آئیڈیا آپ دیکھ لیجئے، جس طرح کہ اے میں نے بڑا حروف لے لیا ہے اور کیوں میں نے چھوٹا حروف لے لیا ہے۔ اس کے بعد اے جو ہے یہ میں نے اسپیشل کریکٹر کا استعمال کر لیا ہے۔ اس کے بعد ڈی آر آئی تو لکھیں اے قادری لکھا گیا، اس کے بعد میں نے 5 اپنا آئی ڈی کارڈ سے لیا ہے اور 8 میں نے اپنے موبائل نمبر سے لے لیا ہے۔ یہ 2 طرح سے میں نے آپ کو مختلف طریقوں سے پاسورڈ بنانا بتا دیا۔ چلتے ہیں تیسری طرف۔ اب دیکھیں، میں نے اے اسپیشل کریکٹر سے لے لیا ہے اور قادری میں نے چھوٹے حروف استعمال کیے ہیں۔ اس طرح 96 میں نے ریاضی کا جو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے آخری 2 ہندسے ہے یعنی جو سال ہے وہ میں نے لگا کے ایک اپنا 8 ہندسوں پر مشتمل مضبوط پاسورڈ کریٹ کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ بھی اسی طرح اپنا مضبوط پاسورڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اب ایک اور پاسورڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیوں میں نے قادری والا بڑے حروف کا لے لیا ہے اور اے میں نے اسپیشل کریکٹر کا لے لیا ہے، ڈی آر آئی میں نے چھوٹے حروف کا لے لیا ہے اور 786 یہ جو
حروف ابجد کا علم جانتے ہیں، علم العادات کا، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے بطور سیمپل آپ کو یہ چیزیں دکھا دی ہے کہ دیکھیے میرا ایک ہی نام ہے، میں نے اس کو 4 طرح سے تبدیل کر لیا ہے۔ آپ بھی اس کو مزید اپنے طریقے کے ساتھ اس کو تبدیل اور بہترین مضبوط پاسورڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے انسان نے اپنے دماغ میں دنیا بسا لی ہے اور انسان اپنی انگلیوں پر کمپیوٹر کو نچا لیتا ہے، کمپیوٹر کے نمبروں میں ہیرا پھیری کر جاتا ہے، جتنا بھی مضبوط سے مضبوط پاسورڈ ہو اسے اپنی انگلیوں پر نچا کر کھول دیتا ہے، کیونکہ انسان کی ہوس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمارا اسلام نے یہ واضح بتا دیا ہے کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ پیارے دوستو، جیسے ہیکر بنے ویسے ہی روشن دماغ والے لوگ بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے ڈاٹا کو سیکیور کرنا شروع کیا، اور وہ بھی اپنی انگلیوں پر ڈیٹا کو، نومیرک ڈیٹا کو، پاسورڈ کو اس طرح نچا لیتے ہیں کہ انہوں نے مضبوط سے مضبوط تر پاسورڈ کو کریٹ کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی ایک پاسورڈ آپ کا توڑ لیتا ہے، ایک تالا توڑ لیتا ہے، تو دوسرا تالا آپ کا بالکل محفوظ رہے گا۔ اور اس کی حفاظت کیسے کی گئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم بات کریں ویب سائٹ کی، تو ویب سائٹ پر کیپچا کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کیپچا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے، اور یہ آپ سے پوچھتا ہے کیا یہ آٹومیٹک ڈاٹا چل رہا ہے یا پھر اسے چلانے والا کوئی انسان ہے۔ تو یہ اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، یا تو انگلش کے اندر نیچے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ لکھیں کہ واقعی میں آپ انسان ہیں، تو پھر یہ لکھیں، اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 2 ہندسوں کو جمع کریں، یا پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاضی کے ہندسے آپ تصویر میں دیا گیا کوڈ یہاں پر لکھیں، یا پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف شکلوں کے اندر ریاضی اور انگلش کو مکس کر کے یہ یہاں پر لکھیں، یا پھر آپ کو اس طرح کی ایک تصویر دکھائی دیتی ہے کیپچا کی صورت میں، اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹریفک لائٹ یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس جیسی تمام چیزوں کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کر کے آپ نے ویریفائی کرنا ہے، اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے آئی ایم ناٹ آ روبوٹ، یعنی میں خود بخود نہیں چل رہا بلکہ میں ایک انسان ہوں جس کے سامنے یہ سکرین شو ہے اور وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سے مختلف ہیں، مختلف ڈیزائن کے اندر آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، آپ ان کو چینج کر کے دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوڈ صحیح ہو اور آپ آگے کام کر سکیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اسی طرح بات کریں وائی فائی یا ہاٹ اسپاٹ کی، تو اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے میک ایڈریس سے، یعنی اگر ہم بات کریں چھوٹے موٹے موبائلوں کے اندر، تو یہ ڈاٹا، یہ وائی فائی کا پاسورڈ تو لیک ہو جاتا ہے، جیسے توڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو ایک زبردست طریقے سے باقاعدہ طور پر کسی نے نیٹ کو خریدا ہوا ہے، اپنے پاس ڈیوائس رکھی ہے اور وہ لوگوں کو نیٹ بیچتا ہے، اس کے پاس ایک میک ایڈریس کا آپشن ہوتا ہے، جس کے اندر وہ جس کا میک ایڈریس لکھتا ہے، یہ موبائل کے اندر بھی ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کا میک ایڈریس لکھا جائے صرف وہی انٹرنیٹ کو یوز کر سکتا ہے، ہر شخص انٹرنیٹ کو یوز نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح وائی فائی اور ہاٹ اسپاٹ کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں اب جی میل کی، تو جی میل کے اندر بھی ٹو سیٹنگ ویریفیکیشن کا کوڈ لگا دیا گیا ہے، آپ جس آپشن کا استعمال کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں جی میل کا، تو جس موبائل میں بھی جی میل اوپن ہوگا وہاں پر میسج جائے گا، آپ نے یس کا بٹن کلک کرنا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ خود ہی اس آپشن کو یا جی میل کو یوز کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم بات کریں ٹو سیٹنگ ویریفیکیشن کے اندر، تو دوسرا ہے نمبر پر آپ کو میسج آئے گا، جو آپ نے میسج لکھ کر اس کو اوکے کرنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، ہم نے ویب سائٹ کو بھی سیکھ لیا ہے، جی میل کو بھی سیکھ لیا، اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا کے اندر جی میل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر ہے، آپ ان کو ٹو سیٹ اپ ویریفیکیشن کے ذریعے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور پاسورڈ کی پلے لسٹ کو دیکھیں، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ضرور بہت زیادہ انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی کہ آپ جی میل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ کو کیسے ٹو سیٹ ویریفیکیشن لگا کر محفوظ کر سکتے ہیں، کہ بڑے سے بڑا ہیکر بھی آپ کے ڈاٹا کو چوری نہیں کر سکتا، آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، کچھ دوست سوالات کرتے ہیں کہ پاسورڈ اسٹار کے اندر کیوں نظر آتا ہے؟ تو پیارے دوستو، اسٹار کے اندر اس لیے نظر آتا ہے تاکہ آپ پاسورڈ کو بغیر دیکھے لگائیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے پاسورڈ کیا لگایا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ پاسورڈ 2 بار کیوں لکھا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر یہ آپشن نہ ہو نا،
2 बार लिखने का, तो इंसान फिर अपना तमाम डाटा, तमाम अकाउंट्स को जो है वो ख़त्म कर बैठे, यानी उनसे हाथ धो बैठे। क्योंकि 2 बार इसलिए लगाया जाता है ताकि इंसान को कन्फर्म हो जाए कि वाक़ई में इसने वही पासवर्ड लगाया है। अगर एक बार लगा के छोड़ दिया जाता और वो गलत होता तो इंसान का तो गया सारा डाटा। और 2 बार इसलिए लगाया जाता है ताकि उनको मैच किया जाए, इंसान को पता हो कि मैंने पासवर्ड क्या लगाया है। उसके बाद अलर्ट, यानी आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। जब आप मोबाइल को सेल करें तो उस मोबाइल को रीसेट लाज़मी करें। रीसेट करके उसको दोबारा से ओपन भी करना है। सिर्फ़ रीसेट करके छोड़ नहीं देना, क्योंकि जब हम मोबाइल को रीसेट करते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि आपने पुराने वाला जीमेल लगाना है। अगर आप पुराने वाला जीमेल लगाएँगे तो आपको किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमैटिक ही आपका पुराना जीमेल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर या लैपटॉप। जब आप इसको सेल करना चाहें तो अपने डाटा को लाज़मी रिमूव करें, उसके बाद आप विंडो भी उसकी लाज़मी कर लें। क्योंकि आपकी सर्च हिस्ट्री भी उसके अंदर होती है, आपका कुछ डाटा भी उसके अंदर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपने जो कुछ चलाया होता है, जो कुछ देखा होता है, जो कुछ आपने महफ़ूज़ किया होता है अपने सी ड्राइव वगैरह के अंदर, वो सारा कुछ उसके अंदर शो होता है। और आपका लैपटॉप खरीदने वाला अगर शातिर शैतानी दिमाग होगा, तो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो अपनी इस तरह हिफ़ाज़त लाज़मी करें, मोबाइल सेल करें तो रीसेट करें, कंप्यूटर या लैपटॉप करें, उसका सारा डाटा ख़त्म करके उसकी विंडो लाज़मी कर लें। हमारी बेहतरीन और दूसरी सर्विसेज़। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल को जॉइन करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। और घर बैठे कोई भी मालूमात लेने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।